وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل درس نمبر 1109، آیت نمبر 1 سے 2، حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم آخرت کے وجود سے انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی سے ڈرو۔ سامعین اکرام، سورہ النحل آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو وہی دے کر بھیج دیتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ سامعین اکرام، سورہ نحل کی ابتدائی 2 آیات ہیں اور یہی جو مرکزہ ہے مضمون کا، یعنی مدعا ہے اس میں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکے کے تمام صورتوں کے مضامین بنیادی طور پہ جو بنیادی بات ہے دین کی، توحید، رسالت اور آخرت، تمام صورتیں میں یہی مضامین ہیں تقریباً۔ اور اسی طرح یہ سورہ نحل کا بھی یہ مضمون ہے، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت خاص طریقے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کے مظاہر بتا رہا ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ وہیں پہ بات کریں گے، لیکن جو سورت کا مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے، اور توحید کے ساتھ رسالت اور آخرت کا تصور بھی نہایت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو۔ تین چیزیں دیکھیں انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آخرت کا وجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آخرت کا نمبر پہلے بنتا ہے کہ اگر ہم جزائے اعمال کا تصور اپنے ذہن سے ہٹا دیں پھر ہمیں توحید اور رسالت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس بات پہ تھوڑا سا آپ غور کریں نا، اگر ہم یعنی اس جزائے اعمال یعنی اعمال کی جزا یا سزا کا یقین نہ رکھیں تو پھر توحید اور رسالت کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کل کے حالات کے تناظر میں، یہ 2021 ہے اور آج 27 تاریخ ہے فروری کی، اور اس سے پہلے بھی صدیاں گزر چکی ہیں، نہ معلوم کب تک یہ صورتحال رہے گی، لیکن آج کا مسلمان یہ آخرت کے وجود سے انکاری ہے، عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ انکاری ہے۔ یعنی اس کو یقین حاصل نہیں ہے، بس یہ ایک بات ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی آخرت پر یقین حاصل نہیں ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ایک دھوکے کا ہم شکار ہو گئے ہیں پیدائشی طور پہ، یعنی ہم جس ماحول میں بڑے ہوئے، جن ماں باپ کے ہاں بڑے ہوئے ان ماں باپ نے ہمیں کافر بنا دیا۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ کس سے؟ یہ تین جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس کے ہم انکاری ہیں عملاً، کیونکہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ برا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایسے گھرانے میں ہمارے والدین چاہے جتنے بھی بظاہر نیک تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسے ویسے تھے، نہیں، نیک ہیں، آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو گناہ مطلب جس کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، خوب اخلاق بظاہر اچھے ہیں، نہ چوری نہ چکاری نہ کچھ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ خیانت، نہ وعدے کی پاسداری کرنے والے، تو بظاہر یعنی جو ہم کہتے ہیں ظاہری طور پہ۔ لیکن وہ بھی جو نیک لوگ ہیں نا، وہ بھی آخرت، توحید اور رسالت سے عملی طور پہ انکاری ہیں۔ دیکھیں اس بات کو آپ محسوس کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، جو کہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں نا، تیسری آیت پہ پہلا جملہ کیا ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد انسان کو فائدہ دینا ہے، یعنی یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے ہمارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کی آیت ہے نا، میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے، سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں ان تمام نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ ابھی گنوا بھی رہے ہیں، ان میں سے چند نعمتیں، اس کا بنیادی طور پہ فائدہ اٹھانے والی ذات کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، انسان ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، عملی طور پہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں آج مومن کا وجود نہیں ہے روئے زمین پہ۔ میری بات کو اس طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جماعت سے وعدہ کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، شرط مومن اگر تم مومن ہو، لیکن مومن نہیں ہے تو غالب بھی نہیں ہے، مغلوب ہے۔ آج کا مسلمان مغلوب ہے، شکست خوردہ ہے، بے غیرت ہے اور شرمندہ ہے، شرمندگی اس کا مقدر ہے، رسوائے زمانہ آج کا مسلمان ہے۔ تو وہی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جس کا توحید، رسالت اور آخرت پر یقین ہو۔ تو حقیقی ایمان ہمارا نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، زیادہ ذہن پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم توحید کے عملی طور پہ انکاری ہیں، توحید کے عملی طور پہ انکاری ہے، کیونکہ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے۔ ہمیں کیا ہمارا مقصود کیا ہے؟ ظاہر دنیا۔ ایک اور یعنی تناظر، یعنی ایک اور طریقے سے آپ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت کریں، یعنی محسوس کریں، ایک اور تناظر یا ایک اور زاویے سے اس بات کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان آخرت، توحید اور رسالت پر نہیں ہے، تو ایک اور طریقے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، مومن کی خاص صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ایمان کا تقاضا ہے، جو اب یہ آیت قرآنی کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی محبت شدید نہیں ہے تو پھر آپ مشرک ہیں۔ قرآن کی آیت کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ تو ہماری محبت تو جو ظاہر سے ہے آپ کو پتہ ہے، اور مومن کی ترجیح جو ہے، ایک اور زاویے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مومن اللہ کے لیے جیتا ہے۔ اس کا زبان حال سے یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اس وقت ہم زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ کہ میرا سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ اچھا، ایک اور طریقے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر اے مومنو، جو ایمان کا دم بھرنے والے ہو، نام لینے والے ہو، مسلمان کہلانے والے ہو اپنے آپ کو، یہ دنیا اور یہ ساری چیزیں، اور میں آیت وہ پڑھ بھی دیتا ہوں، اچھی بات ہے، قرآن کی آیت ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہارے باپ، والدین، باپ دادا، آباؤکم، اور تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، تمہاری ازواج، تمہارے جوڑے، شوہر یا بیوی، اور جو مال تم نے کمایا ہوا ہے، اور جس تجارت میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں کوشش سے، اب تم عذاب کے قابل ہو، فتربصوا، اب عذاب کے قابل ہو، عذاب کا انتظار کرو۔ تو ہم تو آپ کو معلوم ہے، میں اس میں کیا تفصیل بیان کروں، کیا وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کروں؟ آپ کو اپنا آپ خود معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چیز محبوب ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج زیادہ محبوب ہمیں یہی ساری چیزیں ہیں، یہ ماں، یہ میری باپ، یہ میری بیوی، یہ میرے رشتہ دار، یہ چاچا، چاچو، ماموں، ممانی، اور یہ میرا بھائی، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرے جو مال ہے، دولت ہے، ایسٹس ہیں، یہ زیادہ محبوب ہیں ہمیں۔
تو دیکھیں خوش فہمی میں آپ رہیں گے تو آپ ہی نقصان میں رہیں گے۔ ہماری خوش فہمی کیا ہے؟ ہماری خوش فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ اس کو خوش فہمی کہہ لیں یا غلط فہمی، غلط فہمی میرے خیال سے زیادہ مناسب، غلط فہمی، ہم غلط سمجھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور جنت میں جائیں گے چاہے جیسے بھی زندگی گزارے۔ دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے، میں تو آپ ہی میں سے یعنی آپ ہی میں پیدائش بھی میری آپ ہی کے زمانے میں ہوئی ہے، آپ میں ہی میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسا سوچ رہے ہیں اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے لیکن مجھے بھی معلوم، اور وہ ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں مختصر لفظ ہے، ہم زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، باطن کے لیے، اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اچھا زندگی محبوب تر ہمیں ظاہر ہے اور ساری قربانیاں، اچھا اس میں دیکھیں ہم نے قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اللہ کی توحید کی تو ہم سرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔ اور میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دو میاں بیوی یا جو بھی ہیں لیڈیز، اب میاں بیوی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی نے شادی نہ کی ہو، کسی بھائی نے شادی نہ کی ہو، کسی بہن نے شادی نہ کی ہو، لیکن وہ اس کا رویہ، بھائی بہن میاں بیوی، ان کا رویہ جو ہے یہ اپنے رویے بدلنے کو تیار نہیں ہے، اپنے اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا قرآن کے جو قرآن میں احکامات ہیں جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں خانے کی معاملات بھی ہیں۔ وعاشروہن بالمعروف قرآن میں ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے رہو، سلوک کرو، تو وہ چیز نہیں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے، دیکھیں یہ سب ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، رسول کی سنت کے سامنے جھکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آج مکمل۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ مرد جو ہے وہ شرعی داڑھی چھوڑ دیں، فیشن کے لیے نہیں، شریعت کے مطابق، اور عورتیں جو ہے شرعی پردہ کر لیں، ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو شیطان کی شیطان ہی رہتے ہیں۔ پردے اور داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے، ہاں اسلام میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اسلام کو ہم مکمل طور پہ قبول کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور دیکھیں پہلی جو آیت ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، یہ کون؟ یہ ہم مخاطب ہیں، امت محمد یہ مخاطب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاکذا، یا انا والساعۃ کہاتین، یہ دو انگلیاں جس طرح جڑی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کے بعد قیامت ہی ہے، مطلب یہ دنیا پھر ختم ہو جائے گی، کوئی دوسرا نبی ہے نہ، لا نبی بعدی۔ تو اچھا دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، فلا جلدی نہ مچاؤ، اصل میں تو ہمیں جلدی ہے دنیا کی، آخرت کی، جزائے اعمال کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہاں یعنی شان نزول کے حساب سے ہم یہ، میں تھوڑی سی اس میں بات کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 13 سال تقریباً انہوں نے گزار دیے، اور جب ماہ و سال گزرتے رہے جو، اور عذاب کا جس کی وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے وہ نہیں آ پا رہا تھا، 5 نبی، 6 نبی، 7، 8، یہ مظالم کی انتہا کر دی تھی انہوں نے، لیکن عذاب، ریزسٹنس کا حکم نہیں تھا، مقابلے کا حکم نہیں تھا، ظلم کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی تھی 12-13 سال۔ اب اس دوران وہ جلدی مچاتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو عذاب کا۔ اور پھر اتنی دیدہ دلیری ہو گئے تھے کہ اپنے آپ کو حق سمجھنے لگے تھے۔
ان کان وقالوا ربنا ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. یعنی یہ جملہ اگر وہ کہتے تھے تو اس بنا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے کہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا، اگر یہ حق ہے تو یا کوئی دوسرا عذاب لے آئے ہم پہ، اور وہ عذاب آ کے دیتا نہیں تھا. 13 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، اور ان کی دیدہ دلیری بڑھتی جا رہی تھی تاکہ یعنی دارالندوہ میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا. اتنی دیدہ اپنے محسن کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا، اتنی دیدہ دلیری. تو بہرحال تو وہ جلدی یعنی وہ اصل میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ہم غلط فائدہ لے لیتے ہیں، یہ معاملہ صرف وہاں کا نہیں ہے، یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ان پہ فراخ کر دی گئی ہے، اور وہ اپنے مزے اور لطوں میں اور عیش اور عشرت میں مگن ہے. پھر ساتھ ساتھ وہ ہو سکتا ہے کچھ ویلفیئر کے بھی کام کر رہے ہیں، کوئی اسپتال کھول لیا مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا چیریٹی کوئی انہوں نے مقرر کر دی، بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، اور اپنے عیش عیاشیوں میں بھی لگے ہوئے. ایسے ہیں یہاں پہ. ابھی ہمارا میں گزر رہا تھا، میڈیکل سینٹر تھا، وہ وہاں پہ ایک آئی کلینک تھا، ویلفیئر ایک یعنی انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں اور وہ کہ مریضوں کا مفت دیکھو تو ویلفیئر. تو وہ اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا. اب میں نام تو نہیں لیتا کیونکہ آج ہوگا نہیں ہوگا کل نہیں ہوگا، لیکن وہ ویلفیئر کا وہ لگایا ہوا تھا. ہم ایسے بہت سے ویلفیئر کے کام خان خوانین اور یہ صاحب ثروت لوگ کرتے ہیں. تو اس کے کرنے کے ساتھ وہ اپنے مطلب وہ جو دنیا میں مگن ہے وہ مگن رہتے ہیں کہ چلو ہم یہ چیریٹی کرتے ہیں. تو چیریٹی تو کافر بھی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں. برائے نام مسلمان نے کر لی تو کیا ہوا. تو پھر دیکھیں اب یہ صرف خان خوانین کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیے جا رہا ہے. یہاں کوئی خاص پکڑ نہیں ہوتی ہماری. وہ الگ بات ہے کہ جزوی اثرات ہوتے ہیں کہ آپ کی روح پریشان رہتی ہے، آپ پریشان حال زندگی گزارتے رہتے ہیں، سکون چین اطمینان آپ کو نہیں ہوتا اور آپ ٹینشن میں رہتے ہیں. امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو، وزیر اعظم ہو یا جو بھی ہو، اس کی پریشانیاں ہیں. وہ سکون کا سانس، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ سکون کا سانس نہیں لے سکتا، الا یہ کہ چند تھوڑی دیر کے لیے کچھ کھانا کھا لیا، مزہ آ گیا، کپڑے پہن لیے، جنرل صاحب نے سلوٹ سلامی لی، یا وزیر اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کر لیا، بس اتنی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے. وہ بھی ذہن پریشان ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نہ ہو جائے کچھ نہ ہو جائے. تو ہم لوگ جو ہیں مسلسل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے عطا امر اللہ، دیکھو اے مسلمانوں جلدی نہ کرو، اللہ کا حکم تم پر یعنی آ گیا ہے. جب انسان دیکھیں انسان پیدا ہو گیا، بس جب تک یہ روح تھی تو یہ یعنی ذرا سائڈ پہ تھا، لیکن جب جسم مل جاتا ہے روح کو تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر انسان نے اپنی منزل اللہ کو نہ بنایا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہ کیا، تو اس کا عذاب اس پر لازم ہے. یعنی یہ لازماً شرک میں پڑے گا اور مشرک جو ہے جہنم میں ہوں گے. یہ جملہ میں مطلب دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اگر ہم نے اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، اسلام حقیقی معنوں میں قبول نہ کیا اور قرآن کے سیدھے راستے پر نہ چلے، مختصر بات سیدھے راستے پر نہ چلے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ
گمراہ ہوں گے، غلط راستوں پہ چلیں گے۔ تو جب آپ غلط راستوں پہ چلتے ہیں تو پھر آپ کا مسئلہ جو ہے بگڑ جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کیا، آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو گمراہوں کا ٹھکانہ تو جنت میں نہیں ہے۔ گمراہ لوگ تو جائیں گے سیدھے ناکامی کی جگہ میں۔ دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، یہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے یہ بات آپ کو کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہی نہیں، اور ضروری ہے یہ بات۔ اگر آپ سیدھے راستے پر نہ چلیں، سیدھے راستے پر کب چلیں گے؟ جب اللہ کو آپ منزل بنا لیں گے، اس کی پھر آپ ضرورت محسوس کریں گے کہ بھئی اللہ کا راستہ ہے کیا، وہ پھر قرآن بتاتا ہے آپ کو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہ کیا، اور لبیک کا نعرہ لبیک کی صورت میں اپنے رب کو جواب نہ دیا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اگر یہ نعرہ آپ نے عملی طور پہ نہیں لگایا، عملی طور پہ، تو آپ کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، یعنی آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن کی زبان میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، قرآن ہے۔ جنہوں نے انکار کیا اس ہدایت سے، میری آیات میری ہدایت سے انکار کیا اور یہ جھٹلایا، تو یہ لوگ جو ہیں خاوندان دوزخ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں۔ تو مسئلہ جو ہے پھر یہاں یہ بگڑ جاتا ہے، اور یہ بات میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی کے کان پہ لگ جائے یہ بات اور وہ جاگ جائے خواب غفلت سے، اور وگرنہ تو پھر میرا جو ذمہ داری ہے وہ تو پھر میں ادا کر دوں گا، کوئی مانے نہ مانے، اس سے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، ہدایت جو ہے اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے، فائدہ آپ ہی کو ہوگا، اور اگر آپ انکار کر دیتے ہیں، انکار ہم نے کیا بھائی، یہ بات نہ سوچیں کہ ہم انکار کر دیتے ہیں، نہیں، ہم انکار میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو آپ نے قبول کرنا ہے حق کو، ورنہ اگر آپ انکار میں پڑے رہے تو یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی، پہلے تو دنیا کی زندگی آپ کی خسرت دنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت آپ کی نقصان میں ہوگی۔ دنیا میں کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، قرآن کے الفاظ ہیں، دنیا میں رسوائی اور شرمندگی، اور آخرت میں دردناک عذاب۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اور اس کو ذرا آپ نے سنجیدگی سے اس پہ آپ غور کریں، میری باتوں پر، اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور قرآن کو قبول کر لیں بطور ہدایت کے۔ ہدایت، قرآن کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق، اور مقامی طور پہ ایک صاحب قرآن سے رابطہ ضرور کریں، جو کہ آپ کو جس کے سینے سے آپ وہ قرآن کا نور حاصل کریں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو پھر کام آپ کا ٹھیک ہوگا، ورنہ پھر آپ کا کام خراب ہوگا، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده
ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون. جی ترجمہ سنا دیں. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا حکم آ پہنچا تو اب جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ لوگوں کے شرک سے پاک و برتر ہے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو وہی دے کر بھیج دیتا ہے. ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پس مجھ سے ہی ڈرو. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو. یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.